بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. ہمارا آج کا موضوع حصہ نثر کے سبق نمبر 2 مرزا غالب سے ہے. کچھ نثر پارے کی ہم نے پہلے تشریح کی تھی. آج ہم اگلے نثر پاروں کی تشریح جو ہے وہ دیکھیں گے. مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت پایا جاتا تھا. مروت اور لحاظ یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، اور طبیعت سے مراد مزاج بدرجہ غایت بہت زیادہ پایا جاتا تھا. یعنی غالب کی جو طبیعت تھی، جو ان کا مزاج تھا، اس کے اندر ادب کرنا، دوسروں کے ساتھ مروت اور لحاظ کے ساتھ پیش آنا، یہ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا. جیسے کہ آپ کے چیپٹر میں ایک واقعہ ہے کہ ان کے دوست جو ہے وہ بہت ہی امیر تھے، لیکن ایک مرتبہ ان کے گھر میں آئے تو عام سا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا. تو غالب نے اپنا چوغا جو ہے ان کو دیا اور انہوں نے کہا یہ پہن کر دیکھیں، یہ آپ کو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے. اور اسے معلوم بھی نہ ہونے دیا، اور کس قرینے سے اس کا جو سستا سا چوغا تھا وہ اتار لیا اور اپنا مہنگے والا چوغا انہیں دے دیا. تو یہ بچوں مروت اور لحاظ ان کی طبیعت میں پایا جاتا تھا. باوجود اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے میں بہت گھبراتے تھے. بچوں جب آخری عمر تھی، ان کی بزرگی آ گئی تھی، یعنی ہاتھ پاؤں اتنے کام نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے جب ضعف آ جائے، انسان کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بوڑھے ہو گئے تھے. تو اصلاح کا مطلب ہے درستی. یعنی کچھ لوگ اشعار، مرزا غالب جو ہے وہ بہت بڑے شاعر تھے، تو کچھ لوگ اشعار لکھ کر اور ان کو بھیجتے تھے کہ ان کی جو غلطیاں ہیں وہ ختم کر دیں، ان کی اصلاح کر دیں، ان کی درستی کر دیں. تو غالب آخری عمر میں کچھ گھبرانے لگ گئے تھے کیونکہ ہاتھ اتنے کام نہیں کرتے تھے. باہما پھر بھی جہاں تک ہو سکتا، باہما جہاں تک ہو سکتا، کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے. یعنی ضعیف تھے، کمزور ہو گئے تھے، پھر بھی کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کسی کے قصیدے یا غزل کو اصلاح نہ کی ہو اور ویسے اس کے واپس بھیج دیا ہو. نہ، ایسا انہوں نے کبھی نہ کیا. اب یہ قصیدہ اور غزل کیا ہوتا ہے بچوں؟ قصیدہ بچوں وہ صنف سخن ہے، یعنی شاعری کی وہ قسم ہے جس میں کسی چیز کی تعریف و توصیف کی جائے، ایسی شاعری کو قصیدہ کہا جاتا ہے. اور غزل بچوں وہ شاعری ہوتی ہے جس میں عشق و عاشقی کی باتیں ہوں، عورتوں کی باتیں پائی جائیں، تو اسے غزل کہا جاتا ہے. تو بچوں لوگوں کو فائدہ دیتے تھے. اس حوالے سے یہ حدیث آپ لکھ سکتے ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے. اسی طرح ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا. احباب یعنی دوست وغیرہ. کہتا ہے جہاں تک میری طبیعت تھی، جس میں طاقت تھی، آنکھوں میں بینائی تھی، ہاتھوں میں طاقت تھی، تو لکھتا رہتا تھا. ٹھیک ہے جی، لوگوں کی اصلاح کر دیتا تھا. اب یہ بات اپنے ایک اور دوست کو بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے میں لوگوں کی مدد کر دیا کرتا تھا، ان کی اصلاح کر دیا کرتا تھا. اشعار دیکھتا اور اصلاح کرتا تھا، یعنی ان کے اشعار بھی دیکھتا، ان کو پڑھتا بھی صحیح، اور ان کے اندر جو غلطیاں ہوتی تھی ان غلطیوں کو بھی ختم کر دیتا تھا. اور بچوں یہی انسانیت ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آ جائے. تو تکمیل آدمیت جینا ہے نہ مرنا. تکمیل آدمیت جینا ہے نہ مرنا ہے زندگی کا مقصد، بے لوث کام کرنا، یعنی لوگوں کے کام آتے رہنا. بچوں اگر یہ شعر لکھنا چاہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ورنہ غالب کی شخصیت کے حوالے سے شعر لکھ سکتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے وہ والا، یا مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. تو ان تینوں اشعاروں میں سے کوئی ایک اشعار ادھر آپ لکھ سکتے ہیں. اب آنکھ سے اچھی طرح سوجھے نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے. غالب اب اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک جتنا ہو سکتا تھا میں ہاتھوں سے مجبوراً لکھ دیتا تھا، جب تک یہ ہاتھ ساتھ دیتے تھے تب تک لکھتا رہتا تھا. اب کہتا ہے میری آنکھیں جواب دے گئی ہیں، اب ان آنکھوں سے اچھے طریقے سے دکھائی نہیں دیتا. سوجھنا یعنی صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دیتا، یعنی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے. اور ہاتھ بھی ساتھ نہیں دیتا، یعنی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس کے ہاتھوں میں راشد کی تکلیف ہوتی ہے، یعنی وہ کانپتے ہیں، لکھا نہیں جاتا. جب وہ لکھنے لگتے ہیں وہ یوں کانپتے ہیں تو صحیح طریقے سے لکھا نہیں جاتا. تو اس حوالے سے غالب کہتے ہیں میں جب تک میں لکھ سکتا تھا میں لکھتا رہا ہوں،
لیکن اب نہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی ہاتھوں سے صحیح طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اگلے نثر پارے کی طرف آتے ہیں۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، کم تھی، قلیل سے مراد تھوڑی تھی، کم تھی، مگر حوصلہ فراز تھا، لیکن زندہ دل انسان تھے، بڑے دل کے مالک تھے۔ اور سائل سے مراد ہے یا فقیر، سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ کم ہی جاتے، یعنی کوئی فقیر وغیرہ اگر ان کے گھر پہ کوئی سوالی وغیرہ، سائل کہتے ہیں ایسے، سائل سوال کرنے والا، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی آ جاتا کسی بھی قسم کی اس کو ضرورت ہوتی تو بچوں وہ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجتے تھے بلکہ ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ تو بچوں دوسروں کا درد جو ہے وہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، انسانیت کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو اس حوالے سے عزیز طلبہ آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ اسی طرح ان کے مکان کے آگے لنگڑے یعنی جو لنگڑا کر چلتے تھے، لولے یعنی جن کے اعضاء کام نہیں کرتے تھے، یعنی جسم تو پورا ہوتا تھا لیکن وہ جسم کے اعضاء کام نہیں کرتے، یعنی بازو ہے تو صحیح لیکن بازو کام نہیں کرتا تھا۔ اور اپاہج، اپاہج سے مراد بچوں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا بازو سرے سے نہ ہو، جن کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو، تو ایسے لوگ غالب کے گھر کے سامنے، چاہے عورتیں ہوتی چاہے مرد ہوتے، وہ غالب کے گھر کے سامنے رہتے تھے تاکہ غالب ان کی مدد کر دیا کریں۔ تو غالب بچوں ان کی مدد کیا بھی کرتے تھے۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی، 150 روپے ماہوار۔ اب یہ غدر کیا ہے بچوں؟ غدر کہتے ہیں اصل میں بغاوت کو، اور کون سی بغاوت؟ جو 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی، اس وقت مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم و ستم کیے گئے، مسلمانوں کے حالات جو ہے وہ بہت خراب ہو چکے تھے۔ تو اس زمانے میں ان کی آمدنی بچوں 150 روپے تھی، اگرچہ بچوں ان کا خرچ نہیں تھا چونکہ اولاد وغیرہ نہیں تھی، ایک ہی بیٹا تھا زین، اس کی بھی وفات ہو گئی تھی، یعنی ان کی اولاد ان کے ہاں ہوتی تھی لیکن وہ مر جاتے تھے۔ تو بچوں اسی طرح انہوں نے وہ کسی سے لے کر بچہ ایک اپنا جو ہے وہ پالا ہوا تھا، وہ بھی مر گیا۔ تو بچوں کوئی خرچہ ان کا گھر کا اتنا زیادہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے کوئی لمبا چوڑا خرچ نہیں تھا، اس وجہ سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے۔ اور بساط سے مراد ہے بچوں یہاں پہ اوقات، یعنی جو ان کی اوقات ہوتی تھی اس سے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ یعنی اگر 150 روپے ان کا خرچ ہے تو اپنے گھر کے خرچ کے علاوہ سے یہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، یعنی ان کی اتنی اوقات بساط نہیں ہوتی تھی پھر بھی لوگوں کی مدد کر دیا کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ بھی رہتے تھے۔ یعنی جب ظاہر ہے بچوں آدمی اپنی آمدنی جو ہوتی ہے اس سے بڑھ کے خرچہ کرے گا، حالات تو تنگ ہوں گے، لیکن ناجائز خرچہ نہیں کرتے تھے، غالب جائز خرچہ کرتے تھے۔ گھر کا خرچ تو کم تھا ہی، لیکن جو لوگ سائل آ جاتے تھے، جو اپاہج، جو لنگڑے لولے آ جاتے تھے، جب ان کی مدد کرتے تھے تو اپنی اوقات سے بڑھ کر مدد کر دیا کرتے تھے، جس وجہ سے ان کے حالات جو ہے بچوں وہ تنگ ہو جاتے تھے۔ لیکن پھر بھی ایسے حالات میں بچوں ناشکری نہیں کرتے تھے، اچھے طریقے سے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، چونکہ مایوسی بچوں کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے بچوں جیسے بھی حالات ہوتے تھے رونا دھونا نہیں کرتے تھے اور خوش دل ہو کر رہتے تھے۔ اس حوالے سے آپ یہ قرآنی حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آج کے 2 نثر پارے ہمارے اختتام پذیر ہوئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔